پاک ہے وہ رب کریم کہ جس نے گھر کے ملازم کو بھی اس اجر سے محروم نہیں رکھا۔ یہ سیدہ عائشہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، یعنی آپ کثرت سے خرچ کرتے تھے، مانگنے والے کو عنایت کرتے تھے، جو نہیں مانگتے تھے انہیں بھی عنایت کرتے تھے۔ اور اس ماہ مقدس میں آپ کیسے عنایت کر سکتے ہیں؟ آپ سحری کروائیں، افطاری کروائیں، اور سحری اور افطاری کروانے میں جو قانون ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا نہیں ہے، اگر اس کی توفیق ہو تو اچھی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ فقط ایک لقمہ روٹی یا ایک کھجور، اس سے سستی شاید ہی کوئی چیز ہو، ایک لقمہ روٹی اور ایک کھجور، اس سے بھی کچھ سستا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کروائے گا نا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس اجر میں صرف جو کھلانے والا ہے وہ شامل نہیں ہے، فرمایا 3 لوگوں کو اس کا اجر ملے گا اور برابر ملے گا۔ پہلا وہ شخص جو صاحب خانہ یعنی جس کا خرچہ ہوا ہے، جس کے پیسوں سے کھلایا گیا ہے، اس کو ملے گا اجر۔ دوسرا وہ خاتون خانہ، وہ گھر کی خاتون جس نے وہ کھانا پکایا تھا، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور تیسرا وہ ملازم جس نے جا کر باہر دروازے پر اس کو دیا تھا۔ یہ 3 لوگ ہیں، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمد ہے اس رب کریم کی، پاک ہے وہ رب کریم کہ جس نے گھر کے ملازم کو بھی اس اجر سے محروم نہیں رکھا۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔